السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان جمشید سلطان اپنے پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گرائے صاحب۔ ہمارے پچھلے پروگرامز میں ہم وسیلے کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے افکار و نظریات اس کی اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات اور اس کے سامنے نظر آنے والی چیزوں سے بہت زیادہ تاثیر حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان ایسا ہی سوچتا ہے کہ جس طرح دنیاوی معاملات چل رہے ہیں، اسی طرح شاید اخروی معاملات یا مرنے مٹنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی رکھی ہے، اس میں بھی اسی طرح کی کچھ صورتحال ہوگی۔ لہٰذا لوگ یہ فکر اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے سفارش اور وسیلہ دنیا میں ہمیں دنیاوی عہدوں میں اور دنیاوی معاملات میں ترقی دلاتا ہے یا تنزلی کا سبب بنتا ہے، تو اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ جس طریقے سے کسی ڈی سی تک پہنچنے کے لیے کسی کلرک کی ضرورت ہوتی ہے یا چھت پر پہنچنے کے لیے انسان کو سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا وسیلہ حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کی شخصیات کی ضرورت رہتی ہے۔ تو شیخ صاحب سے ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ شبہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ جو شبہ آپ نے اٹھایا ہے اور عموماً لوگ بیان کرتے ہیں، یہ دراصل ایسے لوگوں کا شبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ناواقف ہیں اور انبیاء کے مقام کو صحیح طرح پہچانتے نہیں ہیں۔ اب ایک سمپل سا اور سادہ سا ایک طریقہ ہے، اس سے ہمیں اس شبہے کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ وسیلہ جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، اور وسیلے کا مقصد جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے نا کہ ہمیں قرب اللہ کا کیسے حاصل ہوگا۔ ہم اپنے ذہن سے تو نہیں سوچ سکتے، کوئی بھی طریقہ متعین نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے ذہن سے طریقے متعین کرنے تھے تو پھر تو رسولوں کی ضرورت نہیں تھی، والعیاذ باللہ۔ تو جب رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت ہے اس کو نہیں پہچان پاتی، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ہمیں اپنی عظمت بتائی ہے، اپنا مقام بتایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے وسیلہ اختیار کرنا ہے تو طریقہ اختیار کرنا ہے، تو وہی طریقہ اختیار کریں گے نا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اپنا خود ساختہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھیں، سیڑھی جو جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں، یہ بہت، میں کہتا ہوں کہ اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ذات میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، اور انبیاء کی بھی شان اس سے کم ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھت سے تشبیہ دے رہے ہوں اور سیڑھیوں انبیاء کو والعیاذ باللہ صالحین کو سیڑھیوں سے تشبیہ دے رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بارے میں بندے آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہیں کہ فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ کوئی بھی شخص جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا۔ کوئی اور ہستی، کوئی اور شخصیت ایسی ہے کہ آپ جب بھی اس کو پکاریں آپ کی پکار سن سکے؟ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت ہے کہ ہر زبان سمجھتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ایک مثال دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں۔ تمام جہانوں میں جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب دوسری زبان کو سمجھنے کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت کو کہا
کہ یہودی مجھے لکھتے ہیں خطوط وغیرہ، تو کیونکہ مجھے ان کی زبان سے واقفیت نہیں ہے تو مجھے خدشہ رہتا ہے کہ وہ اس لکھنے میں کوئی ہیر پھیر کریں گے، یا اپنی کتابیں جو تورات وغیرہ وہ پڑھ کے بتاتے ہیں اس میں کوئی ہیر پھیر کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے سریانی جو عبرانی زبان ہے وہ سیکھیں۔ تو پھر زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی توفیق سے وہ 15 دن میں، آدھے مہینے میں وہ زبان سیکھ لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خطوط آتے تھے باہر سے وہ میں پڑھ کے سنایا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز ان کو لکھنی ہوتی تھی تو میں اس کے مطابق لکھ کے بھیجا کرتا تھا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان سے واقف تھے تو پھر سیدنا زید کو سکھانے کی تو ضرورت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری زبان کو سمجھنے کے لیے سیدنا زید کو کہا کہ یہ زبان سیکھو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا یہ مثال ہے تو کوئی اور ذات ہے جو سب زبانیں جانتی ہو اور بیک وقت سب کی سن سکتی ہو؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب جو ہے قریب ہے مجیب ہے، یعنی کہ جو بھی آپ اس سے سوال کرتے ہیں اس کا رب العالمین جو ہے اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہے، علیم آپ کی ہر کیفیت سے وہ واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ اور وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی الہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہاری ظاہری چیزوں کو اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے وہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جو ہمارے قریب ہو، ہر وقت ہماری بات سن سکتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جن کو وسیلہ بنائیں گے تو وہ سنیں گے تو آپ کی آگے بات پہنچائیں گے نا، تو جب وہ سن ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کی بات آگے کیسے پہنچائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کی زبان سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آگے کیسے وہ پہنچائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں اور پکارنے والے کو اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایک مثال سے اس آپ اس کی حقیقت سمجھیں کہ مثلا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بارش قحط سالی ہے، سلیمان علیہ السلام باہر نکلتے ہیں نماز استسقاء کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی جائے۔ تو جب راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں ایک چونٹی کو، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند حشرات کی زبانیں سمجھائی تھی۔ چونٹی کو ایک دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے قدم جو ہے اوپر اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی طرف، اور یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہم انا خلق من خلقک لا غنی لنا عن سقیاک، کہ اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، تیری پانی سے ہم ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے، ہمیں تو بارش عطا کر۔ تو سیدنا سلیمان نے جب وہ چونٹی کی بات سنی تو اپنے لشکر سے یہ کہا کہ ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، کہ تم واپس چلے جاؤ، تم سے پہلے اللہ نے اللہ کی ایک ایسی مخلوق نے دعا کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں بارش مل جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ چونٹی نے کس کا واسطہ دیا؟ اسی طرح شیخ صاحب جو سورۃ المجادلہ ہے اس کی پہلی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ہے اس بوڑھی خاتون کی اللہ رب العالمین نے سن لی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں اتنے قریب کھڑی تھی، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، تو وہاں پر بھی کوئی وسیلہ استعمال نہیں ہوا۔ بہترین بات ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، ایک چیز کو جانتا ہے، اور جو ڈی سی وی سی ہیں ان کی آپ کیسے مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ لوگ تو تھک جاتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ ان کی آؤ بھگت کریں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، مستغنی ہے، اس کو کسی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر سفارش تو وہ اس وجہ سے قبول کر لیتے ہیں دنیا دار لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سفارش کرنے والے کی سفارش نہ قبول کی تو کل کو جو ہے اس سے جو ہمیں سپورٹ چاہیے وہ نہیں ملے گی ہمیں، کیونکہ وہ بہت سی سفارشیں اس وجہ سے قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جو سفارش کر رہا ہے اس کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کس کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سفارش کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ان تک لوگوں کی جو ہے وہ باتیں نہیں پہنچ رہی ہوتی، لوگوں کی شکایات نہیں پہنچ رہی ہوتی، پر اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں۔ اور اب اسی چیز کو دیکھ لیں، اگر کوئی بھی بادشاہ دنیا کا کسی شخص کو بھی کہہ دے کہ تم نے آج کے بعد جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگنا ہے براہ راست،
کوئی شخص کسی کو کلر کو وسیلہ بنائے گا؟ یہ تو بادشاہ کی توہین ہو جائے گی. وہ کہے کہ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے آ کے مانگو، اور تم جو ہے اس وقت تم مجھ سے مانگنے کے بغیر تم کلرکوں کو ڈھونڈ رہے ہو کہ کہاں ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو مثال ہے یہ انتہائی نامناسب مثال ہے. اللہ کی ذات میں بھی اس سے جو ہے ایک وہ آتا ہے کہ احترام کی کمی آتی ہے، اور انبیاء کی ذات کی بھی احترام کی کمی آتی ہے. ایسی مثالیں کبھی نہیں دینی چاہیے ڈی سیوں بی سیوں کی. یہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کی ان کو آؤ بھگت چاہیے، عزت و شرف چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سب سے مستغنی اور غنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کی مثالیں بیان نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی ہے، دیکھیں کہ آپ صرف مخلوقات پر غور کر کے اللہ کی عظمت کو پہچانیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اتنی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک کھلے صحرا کے اندر ایک لوہے کی انگوٹھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان اتنے چھوٹے ہیں کہ بہت وسیع و عریض صحرا میں لوہے کی انگوٹھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کرسی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے. لا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت زمین و آسمان کی تھکاتی نہیں ہے. اس کرسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک وسیع و عریض صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہو. تو زمین و آسمان کے مقابلے میں کرسی کتنی بڑی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اس کرسی کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. تو اللہ رب العالمین اتنی عظیم ذات ہیں، وہ واسطوں کے اور وسیلوں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ رحیم اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جو ہے بہت سی چیزیں تو رب العالمین انسان سے بغیر مانگے ہی اس کو عطا کر دیتے ہیں. اس کے حالات کو جانتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی. ہر وقت سنتے ہیں، ہر زبان سمجھتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت سمجھتے ہیں. یہ چرند پرند حیوانات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. ان کو کون سمجھاتا ہے، ان کو کون دیتا ہے، یہ کس کے وسیلے سے مانگتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ مخلوق کو ہی وسیلہ بنا لیں گے اور اسی سے ہی مانگتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں اس سے نقص آئے گا. کس لیے؟ اس لیے کہ مثال کے طور پہ انسان کسی کے آگے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اس وجہ سے ہے، یا آپ کسی کی بات اس وجہ سے مانتے ہیں کہ یہ میرا کام کرتا ہے، اس سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے. تو بت پرستی لوگوں میں ایسے ہی تو شروع ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے درمیان واسطے بنائے اور یہ کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں. تو اسی فارمولے کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، بت پرستی پہ آ گئے اور بالآخر عبادت کرنے لگے ان کی. تو غیر اللہ کے سامنے لوگ کیوں جھکتے ہیں؟ اس وجہ سے جھکتے ہیں کہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہی ہماری جو ہے سب کچھ کروائیں گے. بلکہ شیخ صاحب لوگوں کا تو فکر اور نظریہ اتنا گر چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان لگاتے ہیں کہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی ٹالدا نہیں، کہ ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے ایک برابری کا، ایک دعا سننے کا ایک اعلان کیا ہوا ہے. جی قرآن میں واضح آیات ہیں. لوگ تو کبھی کبھی ایسے بول جاتے ہیں کہ سمجھے کہ اب آپ جب مثال کے طور پہ کسی مخلوق سے آپ کو اتنی امید ہوگی کہ یہی سب کچھ کرتی ہے تو بالفرض کل کو لوگ ان کی عبادت کرنے لگ جائیں گے. اور بت پرستی جو ہے شروع میں اسی طرح ہی اس کا آغاز ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو جب آپ نے جو آپ کو ضروریات ہیں انسان کی، انسان کسی کی طرف کیوں آتا ہے؟
لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈیسیوں کی طرف جاتے ہیں، بادشاہوں کی طرف جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ اپنی ضرورت، ہاں، فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ جب ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی میرا کام تو نیچے ہی ہو رہا ہے، مجھے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوگا تو آگے سے تو آپ کی لائن کٹ گئی نا۔ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ بندے کو رب کے ساتھ ملاتی ہے۔ جب آپ نے بیچ میں واسطہ بنا لیا تو سمجھے کہ آپ کا تو رابطہ وہیں واسطے تک رہا، آگے آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کون کرائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے، اس سے توحید کے ایک بنیادی چیز جو ہے، بنیادی رکن جو ہے توحید کا، کہ انسان ہر وقت اللہ سے امید رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے پاس بلا کے یہ کہا کرتے تھے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، یہ تلقین کیا کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، رب نے تمہاری اس دعا کو سنا۔ تو یہ بات اگر ہم بیچ میں واسطے اور وسیلے بنا لیں گے تو پھر لوگ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ انہی شخصیات کی پرستش کی طرف چلے جائیں گے جیسے کہ پہلی قومیں چلی گئیں۔ تو یہ جو واسطہ اور وسیلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو روکنے کا باعث بن جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو واسطہ اور وسیلہ نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر تمہارے چپل کا، جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں ملتا، ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بھی اللہ سے سوال کرو، کیونکہ اللہ اگر اس کو آسان نہ کرے تو تمہارے لیے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے اس کو آسان کر سکے۔ تو یہ چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مثالیں بالکل غلط ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی یعنی کہ ایک تنقیص ہوتی ہے کہ آپ ان کو ایسی مخلوقات سے تشبیہ دے رہے ہیں اور ڈیسیوں سے، اور رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ آسمان رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ حل من سائل فاعطیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے معافی مانگنے والا اس کو معاف کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا اس کی ضرورت پوری کروں۔ تو یہ سب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر اس کو ہم اسی کو ہی چیز کو سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں یہی ثابت کر کے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اللہ سے مانگا، صحابہ کو یہی تعلیم دیتے رہے۔ کوئی دکھائیں صحابی کی دعا جس میں انہوں نے کسی کی ذات کا وسیلہ بنایا ہو، کسی نبی کی دعا دکھا دیں۔ قرآن میں کتنی دعائیں ہیں، سینکڑوں دعائیں ہیں نا۔ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، دیگر انبیاء کی دعائیں ہیں۔ کس دعا میں کہیں وسیلہ ہے جو یہ جو لوگ بنا کے رکھتے ہیں جن کو؟ ہاں، وہ شرعی جائز وسیلہ ہے جس کو ہم نے شروع میں جس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر یہ ذہن میں بات رہے کہ ایسی مثالیں بالکل بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو اسی طریقے سے ہونا پڑے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ مثالیں بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کریں۔ مخلوق کو سفارشوں کی اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ مخلوق خود کمزور ہے، خود محتاج ہے، ان کو سب کا پتہ نہیں ہے، سب کی ضرورتوں کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے مخلوق کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ لطیف ہے، خبیر ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درختوں کے جو پتے گر رہے ہوتے ہیں ایک ایک پتے سے واقف ہے، باریک بینی سے واقف ہے، جو ہم نے کیا ہے اس سے واقف ہے، جو کر رہے ہیں اس سے واقف ہے، جو آگے ہم نے کرنا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ہماری ایک ایک ضرورت، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ الندم توبہ، صرف دل میں پشیمان ہو جانا گناہ پر، یہ بھی توبہ ہے۔ اب دل کی کیفیت کو کون بتائے گا اللہ کو کہ یہ تائب ہو گیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ ایسے راستے ہم اختیار نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے وہ روکنے کا باعث بنے، اور بعد میں لوگ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پھر انہی کی پرستش کرتے رہیں جن کو وہ واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، اور پھر وہی شبہ آ کر کہیں کہ جیسا کہ وہ کہتے تھے اہل جاہلیت کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے شبہات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے اور محفوظ رکھے، انہ ولی ذالک والقادر علیہ۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا سوال، اس کا سیر حاصل جواب ہمیں مل چکا ہے
کہ وسیلے کی جو جائز صورتیں ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کی ہیں۔ لوگوں کے پھیلائے گئے افکار اور نظریات سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ تعالیٰ کا وسیلہ اور قرب حاصل کریں، تو ضروری ہے اس بات پر عمل کرنا کہ ہم صرف اور صرف اس دین کو مضبوطی سے تھامیں جو ہمیں قرآن میں اور پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ تو ہمارے لیے کامیابی بھی ہے اور ہم حقیقی وسیلہ حاصل کرنے میں کامیابی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کی باتوں پر کان دھریں گے، لوگوں کے شبہات میں آتے جائیں گے، اور وہ مثالیں جو دنیاوی ایک انسان کی تخلیق کردہ مثال ہے اس کو اگر ہم اپنے رب کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ دین مثالوں سے نہیں بلکہ دین وحی الہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جائز وسیلہ، شرعی وسیلہ اور وہ وسیلہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام سے ہم آخر میں دوبارہ وہی ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی بھی سوال، کوئی بھی ایسا استفسار جو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ لازماً کمنٹس میں لکھیے، اور کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی ضرور دیجیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔